رمضان میں رات کو بھی نہ پڑھ یہ صحیح بخاری میں، اس لیے مکروہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. البتہ یہ مصنون اور پسندیدہ بات ہے کہ جب سورج غروب ہو تو آپ دیکھیں پانی کا چوبو پی لیں یا کھجور ہی کھا لیں، جلدی کرنی چاہیے افطار میں. اور اگر کسی وجہ سے نہ کریں تو مکروہ کوئی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آتا کو نماز مغرب کے بعد افطار کرتے تھے. امام مالک نے موطا میں کیا، اس لیے مکروہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. اگر کوئی کہتا نماز پہلے اطمینان سے پڑھ لوں بعد میں کھانے پینے میں لگ دوں گا، مکروہ کوئی نہیں ہوگا. ویسے اگر جلدی کرے تو اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے یاسین بھائی، جواب آ گیا آپ کو؟ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوا کہ مولانا نے کہا شہری سے شہری تک، پھر وہ عیسائیوں کا تشبہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ عیسائیوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. جی مولانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہری سے شہری تک کھائیں گے تو عیسائیت کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی. نہیں، عیسائیوں کے ساتھ تشبہ نہیں ہوگا. عیسائی یہودی ساری نہیں کرتے. وہ شام کے وقت روزہ جو ہے نا کھاتے پیتے ہیں اور سونے سے پہلے جتنا جی چاہے کھا لیں، جب سو جاتے ہیں تو روزہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارا ان کے ساتھ وقت نہیں ملے گا. ہم تو ساری کے وقت کھائیں، ساری ان میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا فصل و ماں بہنا سیامنا اور سیام کتاب اکلا دوسرا. ہمارا اور ان کا اثر فرق جو ہے وہ ساری کھانا، ساری نہیں وہ کھاتے. شام کو جو کھا لیں سونے سے پہلے، جب سو گئے روزہ ان کا شروع ہو جائے. یاسین بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ. جی مولانا، کچھ لوگ اپنی آسائش کے لیے اور سہولت کے لیے سود پر بینک سے گاڑی لے لیتے ہیں، اور بینکوں نے بھی آج کل یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی آپ کو کرائے پر دے دیں. یعنی سود کا نام کبھی تو انہوں نے منافع رکھا اور کبھی آج کل انہوں نے اجارہ اس کا نام رکھ دیا کہ آپ کرائے پہ ہم سے لے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں شرع کیا حکم ہے؟ آدمی کے ذہن میں وعیدیں ہوں جو سود کے بارے میں اللہ رسول نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک درم سود کا ماں سے زنا کرنے سے بھی 36 گنا زیادہ گناہ ہے. تو پھر یہ ہیلے اور بہانے جو لوگ بناتے ہیں سود کو جائز کرنے کے لیے، اس سے توبہ کریں. کسی شکل میں بھی اگر نام بدل کر یا اس کو کوئی دوسری شکل دے کر سود کو جائز کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا کوئی نہیں جواز دین میں. اور پھر آسائش کے لیے ایسا کوئی آدمی جو مر رہا اس کا کوئی گزارا نہیں ہوتا، وہ مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیتا اور اس پر سود بیچارہ ادا کرے تو شاید اضطرار کی صورت میں کہ جیسے مردار ہو جاتا ہے حلال، اس کے لیے اللہ معافی کا کوئی سامان کر دے. باقی اچھے بڑے امیر لوگ خواہ گاڑیاں خریدتے جاتے ہیں اور عیاشی کے سامان، تو یہ کوئی نہ مجبوری ہے نہ ضرورت ہے. ضرورت میں تو ان کی پہلے پوری ہو رہی. سود جیسی لعنت میں بالکل مبتلا نہ ہو، اس کا گناہ بہت بڑا. اللہ کے رسول نے جو اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ سب پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے وہ پھر رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے. دین میں اس سے بڑا سخت کلمہ کوئی نہیں کہ کسی بات پر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کام کرنے والے پر لعنت. حرام سے کام نہیں ہوتا. جزاک اللہ. تو اس نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے دکان کرائے پر لی ہوئی ہے اور 5,000 روپے میں دکان کا کرایہ دے رہا ہوں. اب مالک پر کچھ ایسی ناگہانی آفت پڑ گئی ہے کہ وہ مجھ سے پیسے قرض مانگ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ وہ 5,000 روپے کرایہ مجھے نہ دیں، صرف 5 لاکھ روپے مجھے دے دیں جو بطور ضمانت اور سیکورٹی رہے گا، اور 5,000 روپے آپ سے کرایہ میں نہیں مانگوں گا جب تک میں آپ کی رقم استعمال کرتا رہوں، آپ کرایہ نہیں دیں. آیا شرعی طریقے پر ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ صورت بالکل ناجائز ہے. سود کی شکل ہے اس میں اور سود میں کوئی فرق نہیں. وہ جیسے زمین پہلے لوگ راہ رکھتے تھے نا تو اس کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ آپ یہ زمین لے لیں، اس کو کاٹ کریں، اس کا نفع خود لیتے رہیں، جب میں قرض واپس کروں گا پھر زمین دے دینا مجھے. بالکل وہی شکل ہے انتفاع بالمرہون والی. یہ جائز نہیں ہے. وہ کرایہ جو ہے نا نہیں دینا اس نے، اس کا سود ہی لے رہا. 4 لاکھ دے دیا، کرایہ جو 5,000 کا وہ سود ہے جو یہ ہڑپ کر سجا رہا. اگر دکان کرائے پر لینے سے پہلے اگر یہ بات ہو جائے تو پھر آیا کو گنجائش نکلتی؟ نہیں، اس طرح نہیں نکلتی. یہ ہو سکتا ہے کہ 4 لاکھ قرض لے اور 5,000 کرایہ پر ہوا، وہ کرایہ پھر جو ہے نا اس میں کٹوتی کرتا رہے یا سلسلہ بازار کے اندر چل رہا ہے. یعنی براہ راست ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیکورٹی کے عوض کرایہ ہی نہ، یہ تو ایسے ہی جیسے بینک میں جمع کروا دیے. اور جزاک اللہ. نے سوال کیا ہے کہ میرے میاں فوت ہو گئے جی، اور میاں کی اولاد نگینہ اور زرینہ دونوں ہیں اور ہم 3 اس کی مرحوم کی بیویاں ہیں. جی، تو ہمارے لیے مرحوم کے ورثہ میں سے ترکہ میں سے کیا ملے گا؟
ایک آدمی جو فوت ہو گیا اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، 4 تک تو شریعت میں اجازت، حصہ ان کا اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو 1/8 ہی ہے، 8واں حصہ ان کو ملے گا، وہ پھر آپس میں برابر تقسیم کر رہی، یہ 3 ہے اس لیے 1/24 ایک کو ملے گا، یعنی حصہ وہی رہے گا ایک جو طے شدہ، ہاں حصہ سمنی 8 ہی رہے گا، اس میں آپس میں یہ بانٹ، آپس میں یہ تینوں بات یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ الگ الگ ان کو 8واں حصہ ملے نہیں، ساری بیویوں کو نا 1/8 ملے گا، وہ آپس میں پھر تقسیم کریں، 4 ہوں گی تو 1/32 آئے گا، 3 ہوں گی 1/24 آئے گا، 2 ہوگی تو پھر 1/16 ایک کو ملے گا، ایک ہی ہوگی 1/8 کی بات ہے۔ جی السلام علیکم، السلام، جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ بات کر رہا ہوں سر، جی فرمائیے بھائی، مولانا صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، سوال کیجیے، آپ سن رہے ہیں مولانا۔ سوال یہ ہے جی کہ سوال یہ ہے میرا کہ ہم کرتے ہیں جی بزنس کہ وجہ سے یا یہ تراویح نہیں پڑھوتی، جی جی تو اس میں کیا وہی کہتے ہیں جی 20 تراویح پڑھنی چاہیے پھر روزہ ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی 8 پڑھ لیں پھر روزہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کوئی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے مولانا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ ایک تراویح بھی نہ پڑھیں، نہ 8 نہ 20، تو روزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، روزہ فجر سے شروع ہوتا شام تک رہتا، کھانے پینے سے بچے اور جنسی تعلق سے بچے، پھر روزہ اس کا درست ہے۔ تراویح یا تہجد ہے وہ الگ نفل نماز ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کاروبار اجازت دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کاروبار کرنا بھی اگر وہ حلال طریقے سے ہو تو وہ تہجد کے برابر ہے۔ آپ سورہ مزمل میں اگر دیکھیں تو پہلے حکم تھا کہ آدھی رات 2/3 تیسرے سے رات تک جاگو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے، کچھ سفر پر جائیں گے، کچھ روزی کمائیں گے، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کریں گے، تجارت کو جہاد اور بیمار کے برابر شمار کر کے نا اللہ نے رعایت دے دی، فقرا ما تیسر من، جو آسانی سے ہو سکے پڑھ لو۔ اب وہ آدھی رات تہائی کی پابندی نہیں، یعنی رزق کمانا اللہ کے یہاں اتنی بڑی نیکی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام شریف فرماتے تھے، ایک ہٹا کٹا صحابی جا رہا تھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کاش اس کی قوت جہاد کی سبیل اللہ میں صرف ہوتی، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ حلال کما کر اپنے ماں باپ اور بچوں کو پالے تو اس کا ہر قدم جہاد کی سبیل ہے۔ اس لیے تجارت اگر آپ حلال کر رہے ہیں تو بالکل آپ تہجد نہ پڑھیں، تراویح نہ پڑھیں، نماز کے ساتھ سنتے بھی اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں، فرض 5 درجمانہ نمازیں ان کی فکر کریں، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ چلو کوئی درجے میں کمی رہ جائے کوئی بات نہیں، مگر اس کے حلال کمانے سے وہ بھی چلاتی ہو جائے۔ جی بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی مولانا ایک اور سوال ہے کہ سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو سفر کی ذرا تعین کر دیجئے کہ کتنے میل ہونا چاہیے، آیا سفر جہاز کا سفر جو ہے یہ بھی سفر گنا جائے گا؟ سفر کا آدمی جہاز کے ذریعے طے کرے یا کار میں سفر کرے، سفر ہی ہے۔ باقی سفر سے مراد یہی ہے کہ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کر اگر کسی سے جائے نئی جہت کی طرف تو میل تھوڑے ہوں یا زیادہ، اللہ رسول نے میل نہیں مقرر کیے، اور ہمارے نے اپنی طرف سے پھر اتحاد کیا، 1 میل سے شروع ہوئے، ابن عمر کہتے ہیں کہ اپنی بستی سے 1 میل بھی جائے تو کرے، کچھ 9 میل، کو 16، کو 48، کو 36، کو 54، 60، 72، 96 تک گئے، اے ساری پیاس ہرائی۔ اللہ رسول نے صرف یہ کہا کہ جب سفر کروں، اور آدمی سمجھتا جب وہ سفر کرتا اگر وہ شہر میں گھوم رہا، نہ بچے سمجھتے سفر پر گیا، نہ وہ سمجھتا بے شک 20 میل کر دے۔ سفر وہی ہے جو اپنے کام سے ہٹ کر کچھ جیب میں پیسے ڈالے، گھر والوں کو کہے کہ آج میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، اللہ کی دی ہوئی رخصت کو خام خواہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بالکل فراغ دلی سے پیدا اٹھائیں، بہتر رائے ہوا ہے جو سال میں میں نے کی ایک بڑی جو ہے نا کہ آدمی 16 میل ایک سے طرف کو سفر کرے تو یہ اتنا سفر ہے کہ اس کو رات اس زمانے میں باہر آ جاتی تھی، تو اتنا سفر کم از کم جو ہے نا اس کو وہ سفر کم 16 میل 16 میل۔ جی السلام علیکم، مولانا صاحب ہیں جی؟ جی مولانا ہیں، کون بات کریں گے جی؟ جی عبداللہ صاحب پوچھیے بھائی۔ ہلو، جی فرمائیے مولانا، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ تو یہ کرنا ہے کہ شوگر چیک کرانے کے لیے جو انجیکشن سوئی لگتی ہے اس سے جو خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے،
جی عبداللہ بھائی جواب دے رہے ہیں مولانا. ہاں عبداللہ بھائی، آپ نے جو چیز سوچی ہے نا کہ ٹیسٹ کرانے کے لیے شوگر وہ خون نکلوانا پڑتا ہے سوئی کے ذریعے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا. اندر کوئی چیز جائے نا، اپنے الفاظ سے فرماتے ہیں کہ جو باہر کو نکلے، کہے آ جائے، خون نکل جائے، کوئی آدمی فصل کرائے، اس سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. کھائے پی اندر میدے میں کو لے جائے وہ نقصان پہنچاتا ہے روزے کو. اگر ایسی صورتحال بڑی خوشی سے آپ خون جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرائیں، ٹھیک ہے، روزے کا کوئی حل نہیں. اگر جی پوچھیے. اگر خون جو ہے وہ ایک بوتل دینی ہو تو اس سے بھی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس سے بھی متاثر نہیں ہوتا. باقی وہ آدمی اپنے بارے میں خود سوچ رہے کہ خون دینے سے ایک بوتل وہ اتنا کمزور تو نہیں ہو جائے گا کہ پھر روزہ نہ نبھا سکے. ایسی صورتحال اگر نہیں تو بے شک بوتل وہ نکلوا دے خون کی، روزہ ٹھیک. روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنی صحت کا وہ حال معلوم کرے. لگوانے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہیں؟ لگوانے سے خون لگوانے سے خون لگوانے سے ٹوٹ جاتا. جی مہربانی. اللہ. وزیر اعلیٰ جی، میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں آتا ہے سوائے صرف سورہ توبہ کے، تو اس کو باقاعدہ کسی صورت میں شامل کیا گیا ہے یا؟ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن مجید کی 7 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورۃ التوبہ کے، تو اس کے آغاز میں یہ نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ بالکل صحیح بات. اصل علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، مگر جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک روایت میں بیان کیا کہ یہ اصل میں سورہ انفال جو ہے نا، اس سے پہلے اس میں بھی وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ میں جہاد، مشرکین کے خلاف جہاد، اس سے آغاز ہوا، یہاں انجام کو پہنچا. یہ اس کا آپ زمینہ تتمہ سمجھیں. بات وہی ہے جیسے سبق ہوتا ہے نا، قائد اعظم نمبر 1، پھر 10-12 سبق ختم ہوئے کہ قائد اعظم نمبر 2، مضمون وہی چلتا. یہ چونکہ بات وہی تھی، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، مگر اتری 8-10 سال بعد، اس لیے اس کے ساتھ نہیں پھر ملایا گیا، مگر جیسے زمینہ اصل مضمون کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کو لگا دیا. اس میں بسم اللہ فضل کے لیے نہیں رکھی گئی. یہ مضمون مسلسل وہی سورہ انفال والا چل رہا ہے. پڑھیں آپ دونوں کو ملا کر، بات ایک ہی چل رہی ہے کہ جو دین کے دشمنان کے خلاف اعلان جہاد ہوا، وہ ساری بات ہوئی اسی پر ہوئی. باقی کچھ لوگ اپنی طرف سے ایسی چیزیں کہتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس میں برات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرکین جو ہیں ان سے سارے معاہدے ختم ہیں، اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بعد میں تلوار ہے. اس میں چونکہ آئے تو سیف اتری کہ 4 مہینے کے بعد جہاں پاؤ قتل کر دو، رحمت نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں ہو. یہ باتیں غلط ہیں. اللہ کی تلوار بھی رحمت، اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں نا، وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہوتا کہ اللہ معاذ اللہ کو زیادتی کر رہا نہیں. ظالمین پر عذاب کا نزول بھی رحمت خداوندی ہے. مظلوموں کی جان چھڑائی جاتی ہے ان کا، مگر اسی کا حصہ. مولانا صاحب، بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کی گئی ہے، یعنی کہ پہلی آیت اس کی جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. اب وہ 7 کس طرح بنتی ہیں؟ کچھ لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی ایک آیت شمار کرتے ہیں، پھر وہ درمیان میں جہاں تن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم پر نہیں ٹھہرتے، آخر پر جا کر وہ پھر 7 ہی بن جاتے. اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا تو پھر صراط الذین انعمت علیہم اس کو الگ شمار کرتا. اور یہ اس قسم کی جو اختلافی آتے ہیں نا، جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں بھی شتاب ہے، یعنی وہاں سے علامت کے لیے 5 ہم لکھ دیتے ہیں اور ذرا 5 لکھا ہوا لے. سوال یہ تھا کہ ہم پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں، پیش آ جاتا ہے، تو ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں روزہ 2 دن پہلے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے اور سعودی عرب کے ٹائم کے فرق کی وجہ سے ہم 2 دن بعد پاکستان میں روزے 30 مکمل ہوتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے، یہ وہ جو آدمی سعودی عرب میں رہے گا وہ کس طرح اس کو راجستھان میں تھا اور وہاں
سعودیہ میں پہنچا تو سعودیہ میں روزہ احرام کی وجہ سے پہلے عید ہوگی تو اس کو ڈولنگ کے ساتھ عید کرنا، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ عید کرے، اور عید کے بعد جتنے روزے اس کے باقی رہ گئے ہم پاکستان کے حساب سے وہ بعد میں رکھیں۔ جس علاقے میں ہو جس وقت وہ لوگ روزہ رکھیں یا عید کریں لوگوں کے ساتھ پھر تو ان کے ساتھ یہ روزہ شروع کرنا چاہیے۔ تو درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال مولانا اور بھی اٹھتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر ایسا ہو کہ بعض ممالک 30 روزوں کے بعد عید کرتے ہیں اور بعض ممالک 29 کے بعد کر لیتے ہیں، یعنی سعودی عرب والے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے 30 روزے ہوئے اور ہمارے ایشیا والوں کے یا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ 29 پہ چاند دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی سوال ہے ہم کا، بالکل اچھا سوال ہے۔ اس نے جو ہے نا روزے مکمل کرنے اس حساب سے کرنا ہے جس ملک میں اس نے رمضان شروع کیا، سامان شاید جہاں اسے میں رمضان جہاں ابتدا کی، ہاں اس ملک میں جتنے ہوئے نا چاند جس طرح نظر آیا 29 کا 21 اس کے حساب سے جو رہ جائے گے عید کے بعد ہوئے۔ مولانا میرا کل کا سوال باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو غیبت کے متعلق آپ نے مکمل ڈیفینیشن بیان کرتی ہے، دوسرا سود کے متعلق پہلے غیبت سے بات ختم ہو گئی، غیبت پر بات کرنا ہے۔ غیبت کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ اگر کسی شخص میں کوئی خرابی ہے نہیں اس میں وہ عیب نہیں اور آپ اس کی غیر حاضری میں جو اس کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ بہتان کہلاتا ہے، اور اگر اس میں سچ مچ وہ برائیاں ہیں مگر آپ اس کی غیر حاضری میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی کون بات کریں گے؟ جی فرمائیے۔ تراویح میں وہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20؟ یہ تراویح 8 یا 20 یہ سوال ہے آپ کا؟ یہ کتنی پڑھنی چاہیے 8 یا 20؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی جی میم۔ تراویح کے رکعات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ 8 چاہیے یا 20 چاہیے، تو اس بارے میں جس بات کو سارے اہل علم جانتے ہیں، بے شک وہ اپنی مسئلے کی وجہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ سنت نبی جو ہے نا رسول کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ وہ سارے مانتے ہیں کہ 8 ہی تھا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں 20 بھی پڑھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی مسجد نبوی میں 36 کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جنہوں نے اس سے زیادہ قسم تاریخ بھی پڑھی ہے، کیونکہ نوافل ہے نا میرے بھائی، نوافل رات ساری آدمی پڑھ سکتا، منع نہیں، اس لیے شیخ اکبر جیسے فرماتے ہیں اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا میں تو حضور کی پیروی کروں، اس کے لیے میں 8 لمبی پڑھے آہستہ آہستہ پڑھے، اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی کوئی بہتر خرابی نہیں۔ اس مسئلے کو مناظرے اور بحث کا نہیں موضوع بنانا چاہیے کہ اشتہار چھپے لڑائی ہو، نفل ہیں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، سنت 11 3 وتر اور 8 رکعت جوانا رسول کریم مسجد نبوی میں کتنی پڑھاتے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں؟ مسجد نبوی میں 20 تراویح نہیں پڑھواتے؟ مسجد نبوی میں جب شروع ہوئی تھی نا، آپ بحث نہ کریں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا نا، وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے۔ آپ نے صاف کہا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یؤمر الناس ب11 رکعت، لوگوں کی جماعت کراؤ 11 رکعتیں 3 وتر، اور یہی شروع ہوا۔ بعد میں ٹھیک ہے بڑھتے بڑھتے میں نے عرض کیا 16 20 24 32 آپ فضل باری اٹھا رہے ہیں، نظر کوئی کتاب بھی دیکھیں کسی ایک بات پر اتفاق نہیں، اور اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، جو آدمی چاہے جتنے نفل چاہے پڑھے مگر سنت نہیں کہہ سکتا۔ کتنے بڑے ہیں صاحب فتح القدیر امام ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب البر الرائے کو کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے ساری بحث کا کہ اگر صحیح ٹرم استعمال کریں نا تو 8 کو سنت کہنا چاہیے، اس سے آگے جانا ان کو مستحب اور نفل کہنا۔ صاف لکھا کہ جب رسول اللہ سے 8 ہی صاف ہے تو سنت کا اعتراض تو اسی پر ہو، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے۔ آپ بے شک 20 پڑھیں، میں نے تو کہہ دیا یہ کوئی بدعت نہیں کوئی گمراہی نہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر جس طرح 20 پڑھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کی طرح اپنی طرح انصاف کریں۔ 5 جیسے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے کیسے موجود ہیں، ٹھہر ٹھہر کر ہو گیا کہ حرف کی سمجھ آتی ہے۔ یہاں تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وہ مسجد ڈھونڈیں جہاں جلدی سے جلدی تراویح کرنا، اور اس طرح گزرتے ہیں۔ آپ اگر حافظ قرآن دیا تو اللہ کو دعا کر کے بتائیں جب وہ یا مون کرتا